اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے 19ویں درس میں اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے بحث یہاں تک پہنچائی تھی کہ تقلید کس کی جائے۔ الحمدللہ تقلید کس کی جائے، صحیح ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر ہم نے جس چیز کو پہنچایا تھا وہ یہی تھا کہ مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کی جائے۔ اب مجتہد جامع الشرائط کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو عالم ہو، مرد ہو علیہ السلام، حلال زادہ ہو، احکام دین کی سمجھ رکھتا ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، عالم ہو اور عادل ہو۔ کل یہاں تک ہم نے بحث کو آپ کی خدمت میں پہنچایا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تقلید کے متعلق بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج ہم ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور ہم نے کل عادل کے زمرے میں ایک بات کہی تھی کہ عادل کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ عدالت کا مفہوم وہ ہوتا ہے جسے شریعت بیان کرتی ہے، جسے قرآن نے عادل کہا ہے، جسے قرآن نے جس کی عدالت کو قبول کیا ہے، ہم اس عدالت کو مانیں گے، نہ یہ کہ ہم اپنی ناراضگی یا رضا کو، یا اگر ہمارے اندر خدا نخواستہ بغض یا حسد یا جلن یا کوئی ایسا مادہ پایا جاتا ہے تو اس بنیاد پر، یا ایک لفظ اور اگر عربی کا اضافہ کیا جائے جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے تعصب۔ اگر ہم تعصب کی عینک اتار دیں تو عدالت کے معنی آسانی طور پر بیان بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کچھ چیزیں جیسے ہم نے بیان کی تھی کہ مجتہد کو جب ہم جامع الشرائط مان لیتے ہیں تو ایک لفظ جیسے ہم نے استعمال کیا تھا عالم۔ عالم کسے کہتے ہیں اور ہم کیسے پہچانیں گے؟ یعنی عالم کسے کہتے ہیں اور ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون عالم ہے؟ کیونکہ آج سب سے زیادہ مسئلہ اگر یعنی دیکھیے تو مشکلات کہاں پر آ کر کے کھڑی ہوتی ہے؟ وہیں پر جہاں پر ہم یہ فیصلہ کریں کون زیادہ جانکار ہے۔ کیونکہ آج جانکاری کا معیار اگر کسی عالم کے علم کا اندازہ لگانا ہو تو ہم اس سے بہتر عالم سے پوچھیں گے یا اس سے زیادہ علم رکھنے والے پوچھیں گے کہ بھیا ان کا علم، یہ جو عالم ہے ان کا علم کیسا ہے۔ نہ یہ کہ ریفرنڈم ہم کرا دیں اور عوام الناس سے کہیں کہ صاحب آپ بتائیے کہ کس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو ایمانداری سے بتائیے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے یہاں مکتب پڑھنے والے بچے سے کہا جائے یہ بتاؤ قرآن کیسا ہے۔ ایک یہ، یا قرآن وہ کہ جو قرآن کی سمجھ رکھتا ہو، جس نے پی ایچ ڈی وغیرہ کر رکھی، قرآن کی زبان کو سمجھتا ہو، اس کی مفاہیم کو سمجھتا ہو، وہ زیادہ بہتر بنائے گا، یہ طفل مکتب والے زیادہ بہتر بنائیں گے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں مشکلات یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے علم کا اندازہ کس سے لگاتے ہیں؟ جی عوام الناس سے۔ یعنی عوام الناس یہ کہہ دے ہاں صاحب یہ عالم ہے تو ہم مان لیں گے، اور اگر یہ کہہ دے عالم نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ ٹیسٹر کیسے لگے، کیسے پتا چلے گا کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے؟ تو اب اگر مجتہد اور عالم کے شناخت کے 3 راستے پائے جاتے ہیں۔ مجتہد اور عالم کے شناخت کے 3 راستے ہیں۔ کون بتائے گا 3 راستے کون کون سے ہیں؟ یعنی ایک وہ کہ انسان کے اندر خود صلاحیت ہو جسے ذاتی علم کہتے ہیں، یعنی ہمارے اندر صحیح اور غلط کے ادھر آ رہی ہے، ہمارے اندر صحیح اور غلط کے پہچان کی شناخت اور معرفت
पाई जाती हो, यानी जिसे कहते हैं ذاتی علم ہو, یعنی ہم کیا کر سکتے ہوں, یعنی ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہوں کہ فلاں شخص مجتہد ہے یا عالم ہے, یا خود اہل علم ہو یا مجتہد ہو, یعنی ذاتی علم ہو, یعنی خود اہل علم علیہ السلام, خود اہل علم یا مجتہد ہو اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب یہاں پر یعنی جو ہم عالم کا پتہ لگائیں گے, عالم کسے کہتے ہیں, یعنی جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو, یعنی مجتہدوں میں بھی زیادہ جانکار, مرجع تقالید میں بھی زیادہ جانکار. اب جیسے ہمارے یہاں بہت سارے مرجع پائے جاتے ہیں, ایران میں جائیے تو بہت سارے ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا علم جزئی ہوتا ہے, یعنی جسے کہا جائے کہ ان کا اجتہاد کسی خاص موضوع پر ہے. جیسے آپ تھیسس لکھیے, جیسے آپ پی ایچ ڈی کرنا شروع کیجئے, تو اب اگر ہم آپ سے کہیں کہ صاحب آپ نوحے میں پی ایچ ی کر لیجئے, تو آپ نوحے میں ہی پی ایچ ڈی کریں گے. اب مرثیے میں تو نہیں کر پائیں گے نا, قصیدے میں نہیں کر پائیں گے, رباعی میں نہیں کر پائیں گے, الاخر نظم میں نہیں کر پائیں گے, یعنی آپ نے ایک جز کو لیا. صحیح ہے. اب اسی طریقے سے کوئی مرثیے میں آ جائے, تو اب جو مرثیے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ نوحے میں کیے ہو. مرثیہ نہیں, رسائی ادب جسے ہم لوگ کہتے ہیں. اب اس میں بھی اگر آپ جائیے تو بہت سارے مرثیہ نگار ایسے ہیں. ہمارے یہاں پی ایچ ڈی کیسے ہوتی ہے, ہمارے یہاں کسی ایک موضوع کے اوپر لیا اور کسی ایک جانکار کو لیا, اس کی پوری ہسٹری اور اس نے مرثیے کے بارے میں کیا کہا, یہ کیا کہا, وہ کیا کہا, اور اس کو لکھ کر کے ہم نے 150-200 صفحے کے کتاب ایک تھیسس کی صورت میں لا کر کے جمع کر دیا. اب جمع کر دیا تو وہی استادوں نے چیک کیا اور پاس کر دیا, تو اب معلوم ہے ہم ڈگری ہولڈر ہو گئے, پی ایچ ڈی کر لیا ہم نے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہمیں مل گئی. تو کیا یہی ایسے ہی ڈگری اجتہاد میں بھی چلتی ہے؟ بتائیں, ایسی ڈگری اجتہاد میں بھی چلتی ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں, ایسی ڈگری اجتہاد میں نہیں چلتی, کیونکہ جس علم کو ہم ایک علم سمجھتے ہیں وہ علم کئی علموں کا مجموعہ ہوتا ہے. جیسے ایک اجتہاد کرنے کے لیے, مجتہد بننے کے لیے, تو معلوم دیا جامع الشرائط کی تو شرطیں ہم نے بتا دی, لیکن علم کی شرطیں, علم کی دسترسی, کتنا علم آنا چاہیے. قرآن, اب جیسے قرآن ہے, اب ہماری نظر میں تو اگر ہم قرآن اٹھائے تو صرف عربی میں قرآن ہے, اور ہم اس کے ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں بہت بڑے جانکار ہو گئے. نہیں, جبکہ اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے معلوم دیا عربی زبان ہو, علم بیان ہو, سمجھ رہے ہیں, تفاسیر ہمیں آتی ہو, نحو اور صرف ہمیں آتا ہو, ادبیات عرب ہمیں آتا ہو, اس کے بعد اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. یعنی جو بلاغت ہے, بلاغت الکلام, جو جس کی بنیاد پر ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن میں کون سا مفہوم رکھ سکتی ہے. جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے, جس کے لیے قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی وہ ایک آدمی تھا, لیکن قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. تو کیوں کیا جمع کا صیغہ؟ یا معلوم ہے بہت سارے لوگ کرنے والے تھے, اس کے لیے قرآن نے واحد کا صیغہ استعمال کیا, یعنی سنگلر کا, پلورل کا نہیں استعمال کیا. اب یعنی بہو وچن اور ایک وچن, ایسے کہتے ہیں نا, ہاں اسی چیز کو. اب اس چیز کو اگر ہمیں نہیں آتا ہوگا ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اب پتا چلا جس قرآن کو ہم ایک نظریے سے دیکھتے ہیں, اگر مجتہد اس کو دیکھنے کے لیے آئے گا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنے علم چاہیے. اس کے بعد منطق الگ ہو, فلسفہ الگ ہو, ادبیات الگ ہو, یہ سب ساری چیزیں الگ ہو. اس کے بعد علم حدیث میں معلوم دیا علم الدرایہ الگ ہو, علم رجال الگ ہو, معلوم دیا اور بھی چیزیں, کئی علموں کو, تاکہ وہ سمجھ سکے کہ جس حدیث کو ہم لے رہے ہیں یہ حدیث بیان کرنے والا راوی کون ہے,
آیا جھوٹا ہے, سچا ہے, یا معلوم دیا تقیہ میں تو نہیں تھا, امام کا چاہنے والا تھا, یا ایسی دوزدہ تھا, یا مؤلفۃ القلوب تھا, یا یہ تعصبی تھا, تعصبی نہیں تھا, شیعہ مسلک کا تھا, شیعہ مسلک کا نہیں تھا, یہ معلوم دیا دوزدہ تھا یا محب تھا الی آخر. یعنی یہ سب جب بحث ہم لے کر کے جائیں گے تب ہم ایک حدیث اس سے لیتے ہیں. ہم مجتہد کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت آسانی سے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ارے یہ تو بہت آسان ہے مجتہد بننا. اب معلوم دیا ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے جب وہ آتا ہے تو معلوم دیا کہ خود اہل علم یا مجتہد ہو اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب ایسا نہیں کہ معلوم دیا کہ ہمارے ہندوستان جیسا اگر کوئی اچھی مجلس پڑھنے لگا تو بیٹھ کر کے وہ مجتہد کے اوپر ٹپڑی کرنے لگے کہ صاحب انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, انہیں یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے, انہیں وہ. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارا مسئلہ کس چیز کے اوپر آ کر کے ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے خما زنی اور زنجیر زنی پر. یہ بہت حساس اور سینسیٹیو میٹر ہے. کبھی آپ نے مجتہد سے کنڈیشن پوچھا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ہندوستان کا مسئلہ الگ ہو, لیکن جو مرجع اور مجتہد ہوتا ہے اگر اس کے پاس ایک خصوصیات کے ساتھ بات پہنچتی ہے کنڈیشن الگ ہو جاتی ہے, عمومیات کے ساتھ بات پہنچتی ہے کنڈیشن الگ ہو جاتی ہے, کسی خاص ایریے کی بات پہنچتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے, ایک بات تقیہ کی حالت میں پہنچتی ہے کنڈیشن الگ ہو جاتی ہے, ایک وہ ہوتا ہے جہاں دشمن کا دباؤ اور غلبہ پایا جاتا ہے وہاں پر بات الگ ہو جاتی ہے, ایک وہ جگہ جہاں پر ہم آزاد ہوتے ہیں یعنی ہم ہیں تو وہاں پر بات الگ ہوتی ہے. اب پتہ چلا بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایریے وائز اور حالات اور کنڈیشن کے اعتبار سے کیا ہو جاتی ہے, چین ہو جاتی ہے. اب یہی چیز جو ہے ہمارے یہاں کا ذاکر جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہی چیز اگر وہ سمجھ لے جائے تو کبھی بھی مرجع کی اور مجتہد کی مخالفت وہ نہیں کرے گا. اور جب اس چیز کو وہ نہیں سمجھ پاتا تو بس یہ سمجھتا ہے کہ بس انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, اور بس ہمارے عقیدے سے لا کر کے ماتم کو ٹکرا دیا, جبکہ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو نہ کہا ہو. بھائی اب آپ کو کیا پتا کہ جو ایران یا عراق میں بیٹھا ہے تو وہاں پر آپ جیسے پتہ نہیں کتنے افراد آتے ہوں گے, اس کے سامنے دنیا کے بہت سارے ممالک کے مسئلے آتے ہوں گے. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ شہادت ثالثہ سمجھتے ہیں جی؟ نہیں, شہادت ثالثہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ نماز میں جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں تشہود جب پڑھتے ہیں تو تشہود میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اذان ہو رہی ہے, بند کر دو بیٹا. یعنی جیسے شہادت ثالثہ کیا ہے؟ یعنی تشہود میں ہم گواہی دیتے ہیں پہلے اللہ کی وحدانیت کی اور دوسرے پیغمبر کی نبوت کی, اس کے بعد تیسری چیز ہے علی کی امامت کی. تو یہ جو ہے تشہود میں یعنی ہمارے یہاں یہ چیزیں ابھی نہیں پڑھی جاتی, کیونکہ اس میں آ کر کے اگر دیکھا جائے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس کے بعد یہ جو صلوات ہم پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں, تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گواہی کے ساتھ ساتھ ہم محمد اور آل محمد کو لا کر کے وہاں پر وہ کر دیتے ہیں. اب جیسے افریقہ کے بعض ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ صاحب اگر آپ اس کو وہ نہیں کیجیے گا, ہمیں اجازت نہیں دیجیے گا پڑھنے کی, تو معلوم یا ہمارا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا. تو اب جیسے بعض مراجع نے, سب نے نہیں, بعض مراجع نے اگر اس کی اجازت دے دی تو کیا یہی چیز ہندوستان میں لاگو ہو جائے گی؟ کیا یہی چیز پاکستان میں لاگو ہو جائے گی؟ یا کہیں پر الگ کوئی خاص مسئلہ جیسے پیش آیا ہو تو کیا وہاں پر ایسے ہم ہر چیز کو لاگو کر لیں گے؟ ہم جیسے ایک مثال لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں کانپور میں انجام نہیں ہو پاتی لکھنؤ میں ہو جاتی ہیں, صحیح ہے, تو کیا لکھنؤ والے اگر یہاں پر آ کر کے ایک اس چیز کو انجام دے دے اور فتنہ اور فساد کا باعث بن جائے تو آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو ایسے ہی کنڈیشن سب الگ الگ ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ مجتہد کے فتوے کو پڑھا یا کسی نے تشہود پڑھا یا کسی عالم نے مطلب اس چیز کو پڑھا, جیسے بالفرض ہم مثال دے رہے ہیں
عراق کی، عراق میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جو شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو داعشیوں سے، ان کو جبہت النصرہ والوں سے، یا اور بھی جو ٹیررسٹ جتنے گروپ پائے جاتے ہیں، انہوں نے اسی چیز کو دبانے کی کوشش کی اور شیعوں کو مارا اسی لیے۔ تب انہوں نے اس چیز کو وہ کیا کہ صاحب ہم پڑھیں گے چاہے تم مارو یا نہ مارو، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہاں پر چونکہ تم اس کو مٹانا چاہ رہے ہو تو ہم اس کو باقی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ایسی کوئی کنڈیشن ہمارے ہندوستان میں ہے؟ اس کا مطلب یہ چیزیں کیا ہو گئی، یعنی شرائط اور کنڈیشنیں الگ الگ ہوگی۔ ہمیں اس بحث میں نہیں آنا ہے، لیکن اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے افراد بغیر کنڈیشن کے ہر ایک کے اوپر اس کو اپلائی نہ کریں۔ جتنا ہم پڑھتے آئے ہیں ہم اتنا ہی پڑھیں، کیونکہ قرآن نے یہی کہا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی پیغمبر جو تمہیں جتنا دے اتنا لے لا، جس چیز سے تمہیں روک دے اس پر رک جانا ہے، اکتفا کر لینا، یہ تھا۔ اب اس کے بعد یعنی مجتہد اور عالم کے شناخت کے تین راستے ہیں، ذاتی علم ہو، یا دوسری کنڈیشن کون سی ہے؟ دوسری کنڈیشن یہی ہے کہ دو عادل گواہی دے۔ یہ دو عادل کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے مذاق میں بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کر لیتے ہیں اور چلو ان سے ذرا کھیلتے ہیں اور مذاق میں وہی باتیں کہتے ہیں جو سامنے والا طبقہ ہے۔ تو اب کیا ایسے گروہ کو جب ہم مسخرے بازی میں کسی کی ٹانٹنگ کے لیے، کسی کو کھیلنے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے اگر ہم گئے ہیں تو کیا ان کی کہی ہوئی بات ہمارے لیے معتبر ہو جائے گی؟ نہیں، معتبر نہیں ہوگی۔ تو دو ایسے اشخاص جو خود عالم اور عادل ہوں، نیز مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، بشرطے کہ دوسرے عالم اور عادل ان کی تردید نہ کریں۔ تردید کا مطلب رد نہ کریں۔ اب معلوم دیا کوئی صاحب آ کر کے یہاں جو برٹن کا آیت اللہ ہے اس کے بارے میں اس کے عالمیت اور مرجعیت کا اعلان کریں اور آ کر کے کچھ لوگ ان کی مخالفت کریں، تو اب ہم ایسے کو مرجع نہیں مانیں گے۔ کوئی امریکی آیت اللہ آ جائے کہ جو آ کر کے حکومت امریکہ یا برٹن کا یا اسرائیل کا آ کر کے وہ ان کے اہداف کو طے کر رہا ہو اور اسلام کو ٹھیس پہنچا رہا ہو، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، ضرورت دین کو نقصان پہنچا رہا ہو، ہمارے عقائد کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا ہمارے عقائد کے آڑ میں شیعہ سنی لڑوا رہا ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ سب آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم دیا اگر کوئی نیا امریکن آیت اللہ آ جائے، جیسے معلوم دیا ہمارے استاد وغیرہ پاکستان کی ایک آدھی باتیں وہ بتاتے تھے، وہ کہتے تھے صاحب پاکستان میں جو آج اختلافات کی وجہ جہاں پر انسان لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ یہی کہ صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا صاحب آج اس علاقے میں نماز ہوگی، اور نماز پڑھائے، نماز میں شہادت ثالثہ پڑھا دیا۔ اب اس کے بعد ان سے کسی نے ایک پوچھنا نہیں، یہ عالم ہے، آیت اللہ ہیں، اور کہاں سے آئے؟ امریکہ سے آئے ہیں۔ اب جب ہم ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے تو بتائیے پھر ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے؟ اب جب سوال نہیں کر سکتے تو آٹومیٹک جہاں پر انہوں نے نماز پڑھایا تھا وہاں پر دو حصے ہو گئے، کچھ لوگ ان کے موافق ہو جائیں گے، کچھ لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اب کل ملا کر کے حکومت امریکہ کا یا دوسرا کا فائدہ تو ہے نا، کیونکہ ان کے ذریعے جو شیعت آ کر کے ایران یا عراق کے مرجع کو تسلیم کرتی تھی وہ خود دو حصوں میں ہو گئی، اور دو حصے کبھی کبھی بڑھتے بڑھتے اتنے زیادہ ہو گئے، یہی دو گروپ آمنے سامنے ہو گئے، اور ایسے ہو گئے کہ معلوم کیا ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے اور ایک دوسرے کی خون کے پیاسے ہو گئے۔ اب بتا دیے غلطی کس کی تھی؟ یعنی جب تک یہ امریکن آیت اللہ نہیں آیا تھا تب تک ہمارے یہاں کیا تھا؟ اتحاد تھا، اور جہاں یہ آ کر کے اس نے شہادت ثالثہ پڑھی اور جہاں لوگوں نے اس سے سوال کیا، کہا اے خبردار سوال نہ کرتا، یہ آیت اللہ ہے، یہ تمہاری بھاشا نہیں سمجھتے ہیں، یہ عربی جانتے ہیں۔ جب اگر ایسے آپ کے پاس ہیں تو ان کو تو ٹرانسلیٹر لے کر کے آنا چاہیے تھا نا، تاکہ اگر عوام الناس کے درمیان آئے ہیں تو کم سے کم ان کے سوالوں کا جواب بھی تو دیجیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب اس کے بعد یہاں پر
दो बशर्ते कि दो दूसरे आलिम और आदिल उनकी तदीद ना करें, और बज़ाहिर किसी मुज्तहिद या आलम होना एक काबिल एतमाद अहले खिबरा उसे कहते हैं। यानी ईरान वगैरह में अगर किसी की मर्जियत का ऐलान होता है, किसी को ये किया जाता है, तस्दीक की जाती है, तो एक उलमा की एक कमेटी है, मुज्तहिदीन की एक कमेटी है, अगर वो कमेटी किसी की मर्जियत का ऐलान करेगी तो वो हमारे लिए क्या है, हुज्जत है, हमें फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दो आदिल गवाही दें बशर्ते कि दो आदिल व आलिम उसकी तरदीद ना करें, तब तो हम मान लेंगे। और अगर इन्होंने रद्द कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, हम नहीं मानेंगे। तीसरी क्या है, तीसरी यही है कि आक़िलाना रविश के तहत किसी फर्द की इज्तिहाद या आलमियत के बारे में इत्मीनान हो जाए, किसी की आलमियत का यकीन हो जाए। यकीन कैसे हो जाएगा, मालूम लिया कि एक इलाके में हमारे यहाँ मौलवी पाए जाते हैं, उन मौलवी ने कहा, हमने दूसरे इलाके में पूछा, उन्होंने भी तायद की, हमने दूसरे शहर में पूछा, उन्होंने भी तायद की। अब यहाँ पर जो अवाम थी, कुछ अवाम यानी दूसरी मुज्तहिद की तकलीद करती है, हमने पूछा कुछ उनकी, अब हमें यकीन हो गया कि हाँ ये साहब जो हैं ये मुज्तहिद हैं। यानी हम आक़िलाना रविश के जरिए मुतमईन, मसलन कुछ अहले इल्म जो मुज्तहिद और आलम को पहचानने की सलाहियत रखते हों, किसी के मुज्तहिद या आलम होने की तस्दीक करें और उनकी तस्दीक से इंसान को क्या हो जाए, इत्मीनान हासिल हो जाए। तो ये तीन रविश है जिसके जरिए हम मुज्तहिद या आलम को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई सवाल तो नहीं है किसी को? अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी आलिम या मुज्तहिद का फतवा जो है वो हम बयान कर रहे हैं। तो अब अगर फतवा या मसला जानने के चार रास्ते पाए जाते हैं। पहचानने के चार रास्ते हैं। अब ये जो किसी के चार रास्ते हैं, तो आप जानते हैं वो रास्ता क्या है, यानी खुद इंसान ने मुज्तहिद की ज़बानी सुना हो, यानी मालूम दिया कि हमने डायरेक्ट मर्जा से सुना, हमें किसी जरूरत नहीं है। मालूम दिया उनकी क्लिप आ रही थी, उन्होंने कोई मसला बयान किया, वो क्लिप हम तक आ गई, हमने सुन लिया, या मालूम लिया लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और वो कोई मसला बयान कर रहे थे, हमने सुन लिया, तो अब हमें इससे किसी की तस्दीक करने की जरूरत नहीं है। सही है ना? यानी हम डायरेक्ट मुज्तहिद से सुने। दूसरा वही दो आदिल गवाही दें, और इससे यकीन हो जाए, यानी दो आदिल गवाही दे और इससे क्या हो जाए, यकीन हो जाए कि हाँ भाई ये मुज्तहिद ने इस बात को क्या किया है, बयान किया है। अब जैसे मालूम दिया ईद के चांद के बारे में, कभी कभी ऐसा होता है कि मर्जा ने बयान कर दिया कि साहब हिंदुस्तान में चांद हो जाएगा, और उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, साइंस के जरिए बयान कर दिया कि साहब यहाँ 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 चांद नजर आएगा। अब मालूम है मौसम की खराबी की वजह से या उससे नजर नहीं आया और मर्जा ने डायरेक्ट वो कर दिया। और उसके बाद जब हमने यानी इस चीज को देखना चाहा, पहचानना चाहा, तो मुज्तहिद की बात को हमने डायरेक्ट तो नहीं देखा, लेकिन जब हमने साइंस के चीजों को देखा तो पता चला जो मुज्तहिद बयान कर रहे थे वो चीज क्या हो गई, वो सही थी। तो क्या हमने मुज्तहिद से डायरेक्ट वो किया? अब अगर हमारे यहाँ का आलिम दीन ऐलान कर दे चांद हो गया है और हमें यकीन हो जाए, तो क्या हम उसकी बात मानते या नहीं मानते? मानते हैं। तो अब दो आदिल गवाही दे और उससे यकीन हो जाए तो हम उस चीज को क्या कर लेंगे, मान लेंगे, कबूल कर लेंगे। अब उसके बाद जो तीसरी चीज
یعنی مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سنیں جو معتبر ہو. جو معتبر ہو، یعنی معلوم دیا وکیل ہو، جیسے سیستانی صاحب، جیسے معلوم دیا رہبر معظم، ان کے وکلا اگر آ کر کے یہ بیان کریں کہ صاحب آقا کا فتویٰ یہ ہے، تو اب یہ چونکہ ان کے وکیل ہیں تو ہمیں ان کی بات ماننی ہی پڑے گی، کیونکہ یہ ان کے نزدیک کیا ہیں؟ قابل بھروسہ ہیں. اور اگر یہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ اطمینان کر لیں گے. اور اس پر چوتھی چیز یعنی مجتہد کی کتاب، جیسے توضیح المسائل وغیرہ میں ہم دیکھ لیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ مطلب کسی مجتہد کے فتوے کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ 4 راستے سے. یا تو خود مجتہد سے ہم سنیں، یا 2 عادل سے گواہی دے، اس سے یقین ہو جائے، یا مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سنیں جو معتبر ہو، یعنی وکیل وغیرہ، یا مجتہد کی کتاب، یا توضیح المسائل وغیرہ. یا اگر ہم نے توضیح المسائل وغیرہ کھول کر کے دیکھ لیا تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے معتبر ہے اور اطمینان ہو جائے. اب معلوم لیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب دشمن نے چھاپ دی ہو اور اس نے فتوے کو بدل دیا ہو، الٹ پھیر کر دیا ہو. اب اگر ہم کنفیوز ہو جائیں یا ہمارے اندر کنفیوژن پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ دوسری توضیح المسائل کی طرف جانا چاہیے جسے دوسرے نے پبلش کیا ہو، جسے دوسرے نے چاپ کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو ہمارے ہاتھ لگی ہوئی دشمن کی سازش ہو، وہ ہمارے افکار کو بھٹکانا چاہتا ہو. جیسے حج کے موقع پر آپ جائیے تو وہاں پر یعنی بعض اوقات قرآن ترجمہ کیا ہوا الگ بانٹا جاتا ہے کہ صاحب اس ترجمے کے لیے، اور جب ہم اس ترجمے کو لے کر کے آتے ہیں ہندوستان میں تو پتہ چلتا ہے اس ترجمے میں جو ہمارے یہاں ہندوستان میں اردو کا ترجمہ پایا جاتا تھا، دونوں میں بہت ڈیفرنس ہے. اب جب ڈیفرنس ہے، ہم نے تو یہ سوچا کہ صاحب یہ تو قرآن ہے اور ہمیں سعودیہ سے ملی ہے، مکے سے ملی ہے، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو معلوم لیا کہ اس کے ترجمے میں اور اس کے ترجمے میں بہت فرق ہے. اور جب بعد میں پتہ چلا تو پتہ چلا جو دشمن تھا اس نے ترجمہ کر کے ٹرانسلیٹ کرا کر کے اپنے حساب سے چھپوا دیا. اب معلوم لیا جو قرآن کا مفہوم تھا وہ کیا ہو گیا؟ بدل گیا. اب جب بدل گیا تو یہ صلاحیت کس کے اندر پیدا ہونی چاہیے؟ جی اپنے اندر بھی ہونی چاہیے، اور اتنی دور اندیشی ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی مسئلے کو سمجھیں اور وہ خلاف عقل وہ بات جائے تو ہمیں دوسرے مرجع سے، دوسرے قرآن میں، دوسرے تراجم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں اس کا یقین ہو جائے. اور اگر یقین نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم صحیح راستے سے کیا ہو جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے. اب یہاں پر یعنی ایک مسئلہ کہ جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے، وہ کتاب میں لکھے ہوئے فتوے پر عمل کر سکتا ہے. اب معلوم دیا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیستانی صاحب کے توضیح المسائل الگ ہے اور سیستانی صاحب کے جدید فتاویٰ کے نام سے کتاب الگ ہے. اب توضیح المسائل ہم نے تو پڑھ لیا، لیکن کچھ زمانے کے اعتبار سے نئے مسئلے مسائل تھے، ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں الگ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ان کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھا تو وہ الگ تھا. اب آپ بتائیے کیا خالی ہم توضیح المسائل کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں جانا پڑے گا جو آپ کے بیان کردہ جدید مسائل ہیں ان کی طرف، یا ہمیں جانا پڑے گا آپ کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر تاکہ دیکھا جائے وہ ویب سائٹ کی جو آپ کے آفس سے چل رہی ہے. ورنہ بہت سارے افراد آج ڈپلیکیٹ ویب سائٹیں بھی چلا رہے ہیں. دشمن جو ہے اسی نام سے کیا کر رہا ہے. اور اگر آپ کے اندر سمجھ نہیں ہوئی، آپ نے گوگل پہ ڈالا sistani.org.in.irg آخر، تو اب پتہ چلا کہ آپ کے ہتھے چڑھ گئی دشمن کی ویب سائٹ. اب جو آپ فتویٰ
ढूंढ रहे थे वो उल्टा फतवा मिल गया। तो अब ऐसे मौके पर क्या खाली आप वेबसाइट पर भरोसा कर सकते हैं? कहा नहीं। फिर वहां पर आप देखिएगा तो ईमेल नंबर होता है, फोन नंबर होता है, आप वहां पर कांटेक्ट कीजिए, आप उनको सवाल, आप जब इसको देखिएगा तो मालूम दिया क्वेश्चन और आंसर का एक पेज खुलता है, ओपन होता है, तो आप उस पे क्वेश्चन और आंसर कर लीजिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये क्वेश्चन और आंसर अगर आप कंडीशन के एतबार से आप पूछते हैं तो ये आपके लिए तो हुज्जत हो सकता है, सबके लिए हुज्जत नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो सबके लिए हुज्जत नहीं होता है, जो किसी खास कंडीशन में पूछा जाता है, हम उसी कंडीशन को ला करके क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद सबसे ये कहते हैं साहब देखिए ये सिस्तानी साहब ने ये फतवा एकदम गलत दिया, हमारे हिंदुस्तान के अकायद के खिलाफ एकदम अलग है, ये रहबर मुअज्जम ने इस फतवे को बिल्कुल अलग बयान किया, ये हमारे अकायद के खिलाफ बिल्कुल अलग है। हो सकता है भैया तुम्हारे लिए ना बयान किया हो, समझ रहे हैं, तुम्हारे लिए ना बयान किया हो। अब जैसे एक मसला मैं आपसे इसी कंडीशन पर एक सवाल कर लेता हूं, जैसे शतरंज खेलना हराम है, सही है, शतरंज खेलना हराम है, लेकिन अगर जहन की एक्सरसाइज के लिए खेला जाए तो जहां पर कंडीशन ना हो, कंडीशन हटा दी गई हारने और जीतने की, हम अपने जहन की एक्सरसाइज के लिए खेल रहे हैं, तो क्या इस कंडीशन पर अगर मुज्तहिद ये कहे कि गुनाह में पड़ने का खतरा ना हो तो आप खेल सकते हैं? तो अब उसके बाद हम कहे अरे साहब ये लीजिए शतरंज यजीद खेलता था और इन्होंने इस फेल को क्या कर दिया है, जायज करार दे दिया है। अब आप बताइए, हमने उस कंडीशन को भुला दिया जिस कंडीशन पर किसी खास मुज्तहिद ने किसी चीज को बयान कर दिया, अब हमने हिंदुस्तान में हाय वावेला कर दिया। अब आप जरा सा बताइए कि शतरंज यकीनन यजीद खेलता था, अब यजीद शराब भी तो पीता था, क्या शियों में शराब नहीं पीते? यजीद जुआ भी खेलता था, क्या शियों में जुआ नहीं खेलते? यजीद जानी था, क्या शियों में जानी नहीं पाए जाते? अब इनको कहिए यजीद है, ये कह सकते हो? कहोगे ये शराबी को यजीद है ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, यानी ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आप वो कर दें, ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो मुज्तहिद अगर किसी भी कंडीशन के हवाले से कोई मसला अलग बयान करता है तो हम उस कंडीशन को ला करके अकायद से टकरा देते हैं, अरे ये तो यजीद करता था, ये तो फला करता था। अब आज आप देख लिए बहुत सारे अपने जुल्फों को दराज किए हुए हैं, तो जुल्फों को दराज किए हुए ये अलामत किसकी है? औरतों की। क्या तुम इनको औरत कहोगे? अरे वो सब छोड़ दिए बखिया, हमें उससे नहीं मतलब है। लेकिन इस चीज को कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मुज्तहिद की कही हुई बातों को हम फौरन एक अपने आप से मुकदमा साजी करते हैं और ला करके अकायद को टकरा करके जाहिलों में बहस करा देते हैं। अब साहब बताइए आपका नजरिया क्या है? यानी मुज्तहिद के नजरिए पर ये जोहला अपना नजरिया पेश करेंगे, जिसको ना कुरान की तमीज हो, ना अहादीस की तमीज हो, ना किसी चीज की समझने की सलाहियत हो। तो पहले इसके समझने की सलाहियत पैदा करो, तब आकर के मुज्तहिद के फतवे के ऊपर टिप्पणी करना। सही है ना? सलवात पढ़िए सब मिल करके।